نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم جیسا کہ ہم پہلے دیکھتے رہے ہیں کہ دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیغام پہنچانا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچایا، اور پھر باقی لوگوں کو، باقی امت کو یہ حکم دے دیا کہ اب صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ تو پیروی کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو جائے۔ محبت جب ہوتی ہے تو محبوب کی باتوں کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری بات ہم نے کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا حاصل کرنا اور صحیح تعلیمات کا حاصل کرنا، اس میں ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم یہ جان سکیں کہ کون سی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں اور کن تعلیمات کے اندر شر پسندوں نے، گمراہ لوگوں نے گڑبڑ کر دی ہے، اور ان سے کس طرح بچنا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو ہم کرتے رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اپنے قلب اور نفس کا تزکیہ کروانا۔ تو اس کی ایک حد تک کوشش تو ہمارے پروگرام کے اندر بھی جاری ہے، جس طرح ہم ذکر اذکار کا، تسبیحات کا بتاتے ہیں یا سنتوں پر عمل کرنے کا بتاتے ہیں، اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور تزکیے کی طرف انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، سفر شروع ہو جاتا ہے اس کا۔ سب سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت کیسے پیدا ہو۔ تو اس کے لیے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھیں، جس کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ، درود شریف کی نصیحت بھی کی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین سے بھی محبت رکھیں۔ تو محبوبین میں سب سے پہلے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں، اور پھر پوری امت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبوب ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ محبت کے اوپر بات چل رہی ہے، لیکن یہاں پہ ضمنی طور پہ ایک بات کر دی جائے کہ ہم بحیثیت مسلمان اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، تو ہمیں پھر ان کی امت جو ہے، یعنی مسلمان امت جو ہے، اس کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے اور ہوگی۔ اور اگر ہمیں یہ محبت ہے اور اس کو ہم صحیح طرح سمجھتے ہیں کہ محبت کیا چیز ہوتی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنی ترقی کے لیے کام کرنے کے ساتھ ساتھ امت کی خیر پائی کے کام بھی کریں، کہ امت کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسے فتنے جو آ رہے ہیں جن سے کہ ان کا دین خراب ہوتا ہے، اس کی مدافعت کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، اتنا علم ہمارے پاس ہو اور اتنی بات کرنے کی صلاحیت ہمارے پاس ہو۔ دوسرا، امت کے لیے دعا کریں، اور تیسرا، امت کی دنیاوی ترقی کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کریں۔ جیسے ہم انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، سائنسدان بنے، سیاستدان بنے، کچھ بھی بنے، وہ ذاتی نفع کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ذاتی نفع تو اس میں خود بخود آ جائے گا، اس میں کوشش کرنی ہے کہ پوری امت کا فائدہ ہو۔ اب ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، ان کے ہم نے 4 بڑے گروپس جو ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے خلفائے راشدین، پھر اہل بیت، پھر امہات المومنین، اور پھر دیگر صحابہ کرام۔ تو خلفائے راشدین کے اوپر ہم نے تقریباً بات کر لی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات ہو چکی ہے، ان کے فضائل بیان کیے جا چکے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ تو خلفائے راشدین اور اہل بیت کے درمیان یہ ایک برج ہے۔ تو انشاءاللہ جب اہل بیت کے فضائل شروع ہوں گے تو اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں بیان ہوں گی۔ ہم جو بات کر رہے تھے کہ اسلام میں فساد اور فتنہ کا بیج صحابہ رضوان اللہ علیہم سے دوری کے سبب پڑا۔ تو پہلی مرتبہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق شہید کر دیا گیا، تو اس وقت کیا ہوا کہ صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں تھے ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا، اور باقیوں کو سمجھا رہے تھے یہ مطالبات اپنے آپ سامنے رکھتے لیکن تشدد کا راستہ نہ اپنائیں، لیکن انہوں نے صحابہ کرام کی بات نہیں سنی، اپنی عقل کی انہوں نے پیروی کی، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ تو شہید ہونے کے بعد فتنہ فساد کا ایک ایسا باب کھل گیا مسلمانوں میں کہ بڑے بڑے لوگوں کی عقل حیران رہی کہ اس کو کیسے دور کیا جائے۔
اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر مسلمانوں کی یعنی میری امت کے اندر تلوار رکھ دی جائے گی تو پھر قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی۔ اور اسی حدیث کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دفاع کے لیے باقی لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مدینہ منورہ میں اس وقت لوگ موجود نہیں تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے، اور باغیوں سے لڑ نہیں سکتے تھے۔ لیکن تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت کا فرما روا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کو نہ اپنی جان کی پرواہ تھی نہ اپنی سلطنت کی پرواہ تھی۔ انہیں ایک چیز کی پرواہ تھی کہ اگر میں نے تلوار نکلوا دی مسلمانوں کے بیچ میں، یعنی یہ جنگ ہو گئی اور میری وجہ سے ہو گئی، تو یہ تلوار قیامت تک نہیں رکھی جائے گی اور میری وجہ سے مسلمانوں میں قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی۔ تو آپ نے یہ برداشت نہیں کیا، اپنی خلافت بھی دے دی اور اپنی جان بھی دے دی، لیکن جب باغیوں نے آپ کو شہید کر دیا تو تلوار رکھ دی گئی، وہ تلوار نکل آئی مسلمانوں کے بیچ میں، اور اس کے بعد پھر یہ لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا جس کا کہ کوئی تدارک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان لڑائیوں کو بیس بنا کے بہت سے فرقوں نے ایک طرف کے صحابی کو یا دوسری طرف کے صحابی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یہ بہت بڑی جہالت کی بات تھی، اور یہ بھی یہودیوں کی سازشوں کا نتیجہ تھا، ایرانیوں کی سازشوں کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کو آپس میں رخنہ ڈال دیا جائے۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں قرآن شریف کی آیات اور احادیث کی روشنی میں صحابہ رضوان اللہ علیہم کا اللہ تعالیٰ کی جناب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مقبول ہونا اور محبوب ہونا دیکھا تھا۔ بہت سی آیات پیش کی تھیں، بہت سی احادیث پیش کی تھیں، ان سے ثابت ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ناموس کے بارے میں، ان کی حرمت کے بارے میں بہت زیادہ نصیحتیں فرماتے ہیں۔ اب ایک مسلمان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں جب کوئی بات کرے تو ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہی بات کرنا ضروری ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ ہمارے پاس دین پہنچنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ صحابہ کرام ہوں۔ تو شیطان اور اس کے پیروکار یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر سے ہمارا اعتماد اٹھ جائے، ان کے بارے میں ہمارا یہ خیال بن جائے کہ یہ بھی دنیا دار تھے نعوذ باللہ، تو ہو سکتا ہے دین کے اندر انہوں نے کوئی ہمیں پہنچانے میں کوئی گڑبڑ کر دی ہو، یہ حکم اس طرح نہ ہو، وہ حکم اس طرح نہ ہو۔ تو جب صحابہ کرام سے اعتماد اٹھ جاتا ہے تو پھر ہر گروہ قرآن کی اور سنت کی اپنی اپنی مرضی کی تشریح کرنے کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی نامحرم سے ہاتھ ملانا بھی ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں میوزک سننا بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی بات نہیں ہے، پھر جو مرضی کہتے ہیں، جس طرح مرضی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شراب پینا بھی ٹھیک ہے اگر اسے نشہ نہ آتا ہو، ٹھیک ہے جی، تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں پھر۔ اور اسی طرح قادیانی بنے تھے، اسی طرح تمام جو گمراہ فرقے وہ بنے ہیں جو صحابہ کرام کے قول سے کٹ کے انہوں نے اپنی باتیں شروع کر دی۔ تو اس لیے کیونکہ دین کی بنیاد ہے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی حرمت کے بارے میں خاص احکام دیے جو پہلے دیکھ چکے ہیں حدیث میں، کہ میرے صحابی کو تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرے بات برا بھلا نہ کہنا، اس طرح کی بہت سی روایت ہم دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم ایک خاص واقعہ دیکھتے ہیں۔ ایک بدری صحابی سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم آیا، اور یہ غلطی بہت بڑی تھی، مطلب بڑے اس کے دور رس نتائج تھے اگر یہ غلطی ہو جاتی تو۔ واقعہ یہ کہ فتح مکہ کی روانگی سے پہلے ایک صحابی حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، اور انہوں نے اس حملے کی پیش کی اطلاع مکے والوں کو کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو گئی اور ان کا لکھا ہوا خط پکڑا گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے جو سفر تھا، جو جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس کو مخفی رکھنا چاہتے تھے، اس کو سیکرٹ رکھنا چاہتے تھے، تو اس لیے کسی کو اطلاع نہیں ہونے دی تھی۔ لیکن یہ جو صحابی تھے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ غلطی ہوگی کہ انہوں نے خط مکہ والوں کو لکھ دیا کہ ہم لوگ تم پر لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا اور وہ خط پکڑا گیا تو ان کو بلا کے پوچھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے معاملے میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ فرمائیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں قریش نہیں ہوں بلکہ میں ان کا حلیف تھا۔ آپ کی اور دیگر مہاجرین کی قریش کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں جن کی بنا پر ان کے اہل و مال کی حفاظت ہو جائے گی، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان پر احسان ہی کر دیا جائے، اس طرح میرے اہل و مال کی بھی حفاظت ہو جائے، ورنہ اے اللہ کے رسول میں یہ کام ارتاد کی بنا پر نہیں کرتا، اور نہ میں کفر کو پسند کرتا ہوں، میں پکا مسلمان ہوں۔ انہوں نے مزید لکھا
فرمایا کہ میں نے یہ کام اسلام اور مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے ہرگز نہیں کیا، کیونکہ میرا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو فتح ہوگی، اور اہل مکہ کو خبر ہو بھی گئی تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس کا خلاصہ یہ سارے کلام کا کہ ان کے کیونکہ رشتہ داریاں نہیں تھیں قریش کے ساتھ، تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر جنگ ہو گئی تو پھر دوران جنگ کہیں جو میرے قبیلے، جو میرے گھرانے کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو قریش زیادتی کا نشانہ نہ بنا دے، کیونکہ باقیوں کے تو رشتہ دار موجود تھے وہاں پہ، تو ان سے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ میں ایک احسان کر دوں ان کے اوپر، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ میرے ممنون ہو جائیں گے، تو میرے جنگ کے دوران میرے گھر والوں کو نقصان، میرے خاندان والوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، ان سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا کہ تمہیں فتح ملے گی یہاں پہ، تو اس لیے اس کو تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ فتح نہ ہو، تو میرے اس خط سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا لیکن مجھے فائدہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے، اس کے معاملے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیرت ایمانی میں ان کو قتل کرنے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے ہیں، تمہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانکا اور یہ کہہ دیا جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ ان صحابی سے ایک بڑی غلطی ہو گئی، کافی بڑی غلطی ہو گئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کے خلاف تھی۔ وہ اس کو خفیہ رکھنا چاہ رہے تھے سفر کو، اور ان صحابی کا یہ خیال تھا کہ فتح تو ہونی ہونی ہے، تو میں کوئی ایسا کام کر دوں کہ میرے جو عیال ہیں وہ محفوظ ہو جائیں وہاں پہ۔ لیکن وہ شاید یہ نہ سمجھ پائے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خفیہ رکھا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اس کے اندر، صرف فتح نہیں ہوگی۔ خفیہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ خونریزی نہ ہو، تلواریں نہ نکلیں، ہم جا کے یک یک ان کے اوپر حملہ کریں گے، وہ تیار نہیں ہوں گے، تو پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کم سے کم خونریزی کے ساتھ مکہ مکرمہ فتح ہو جائے، کیونکہ ایک ہی خاندان کے، ایک ہی قبیلوں کے لوگ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تو ان کے ایمان لانے کی تھی، انہیں قتل کرنے کی تھوڑی تھی۔ تو یہ ہوا بھی، جب وہاں پہنچے تو سب کو معاف بھی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلطی کے باوجود انہیں معاف کر دیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار کے باوجود یہ معافی برقرار رکھی۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کی اجتہادی غلطی جو ہے، اور اس سے پہلے بھی جو صحابہ کے درمیان اجتہادی اختلاف ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی سرزنش نہیں کی اجتہادی اختلاف کے اوپر، اور یہ تو ایک غلطی ایسی تھی جس میں کہ ایک جہاد کا معاملہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو معاف کر دیا، تو اب ایک بات کا امتی جو اپنے گناہوں کے اندر ملوث ہے، وہ تاریخی واقعات اٹھا کے بڑے بڑے صحابہ، خلفائے راشدین کے خلاف بات کرے، ٹھیک ہے، یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کرے، یا حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کرے، تو بس پھر اس کی اپنی ہی بدقسمتی ہے، اس کو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ نہ اس سے اسلام کو نقصان پہنچے گا، نہ اس سے ان صحابہ کو نقصان پہنچے گا، نہ اس سے مومنین کو نقصان پہنچے گا، یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے کہ وہ ایک ایسا گناہ کر رہا ہے جس میں ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے کسی کو بھی نعوذ باللہ ہم نے دنیا پرست کہہ دیا یا گناہ گار کہہ دیا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کی خلاف ورزی ہوگی اور ان کی نافرمانی ہوگی۔ یاد رکھیں کہ اس معاملے میں صحابہ کرام کی حرمت کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات بڑے سخت ہیں۔ ایک حدیث ہم نے دیکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو برا بھلا کہتے ہیں اور انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو تم ان سے کہو کہ تم میں سے جو برا ہے، یعنی تم میں سے صحابہ کرام میں سے جو برا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو ظاہر صحابہ کرام تو اچھے ہیں، وہ تو برے نہیں، تو اللہ کی لعنت کس پہ ہوگی؟ ان کو برا کہنے والے پہ لعنت ہوگی۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرح سے لعنت بھیج دی ان لوگوں کے اوپر جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ کسی صحابی کی وہ کیٹیگرائزیشن نہیں کی ہے کہ اہل بدر کے خلاف بھی بات کرے، خلفائے راشدین کے خلاف بھی بات کرے، مہاجرین کے خلاف بھی بات کرے، انصار کے خلاف بھی بات کرے، کوئی ایسی بات نہیں، یہاں تمام صحابہ کی بات ہے۔ تم کسی بھی صحابی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، بس اس میں یہی سمجھنا کافی ہے جتنی ان سے محبت ہوگی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہمارا تعلق زیادہ ہوگا، اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کو ملے گی۔ اب ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل بیان کرتے ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی وجہ سے
ایک گروہ نے ان کے خلاف بہت سی باتیں کی، بڑی گستاخانہ باتیں کی، اور وہ خود گمراہ ہو گیا۔ تو اس سے بچنے کے لیے کہ ہمارے ذہن میں کبھی کوئی وسوسہ بھی نہ آئے، ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ فضائل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو وحی لکھنے کے لیے چنا تھا، ٹھیک ہے، وہ آیات لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھے۔ اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعا دی کہ اللہ معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت پانے والا بنا دے، اور معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے، یعنی کہ ان کے ذمے ہدایت پھیلانے کا کام بھی لگا دیں، ان کو ہدایت بھی نصیب فرما دیں، اور ان کی ہدایت کے اندر برکت بھی ڈال دیں کہ لوگ ان سے ہدایت حاصل کر لیں۔ اور فرمایا اے اللہ معاویہ کو قرآن اور حساب کا علم عطا فرمائے اور انہیں عذاب سے نجات دے۔ تو یہ تو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف جو تھا وہ اجتہادی نوعیت کا تھا، اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتے تھے، اور ان کی عظمت کے قائل بھی تھے۔ اجتہادی نوعیت کا کیا اختلاف تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص وہ کہتے تھے فوراً لیا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ پہلے حکومت خلافت مستحکم ہو جائے پھر میں ان سے قصاص لوں گا، ابھی اگر میں نے لیا تو کمزوری کی وجہ سے فتنہ پھیلنے کا خطرہ ہے۔ تو یہ ایک اجتہادی اختلاف ہے جس کی وجہ سے کہ جنگیں شروع ہوئی تھیں، لیکن ان کا آپس میں محبت تھی، الفت تھی۔ اسی سلسلے میں آج ہم کچھ باتیں دیکھیں گے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ضرار بن زمرہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بتائے، پہلے تو وہ بتا نہیں رہے تھے، جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اصرار کیا کہ نہیں تم بتاؤ تم بتاؤ، تو نے پھر ایک تفصیل بات کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کے اندر کہ اس طرح کے تھے، اس طرح کے تھے، اس طرح کے تھے۔ یہ باتیں سن کے معاویہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ان کے قطرے آنسوؤں کے داڑھی پر گرنے لگے، اپنی آستین سے وہ آنسو پوچھتے تھے، اور رونے سے آواز حلق میں گھٹنے لگی۔ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ ابو الحسن پر رحم فرمائے۔ علی رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی نا ابو الحسن، واقعی ان کا یہی حال تھا۔ ذرا تم اپنا حال کہو کہ ان کی جدائی سے تم کیا محسوس کرتے ہو۔ دیکھیں اس جملے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی درد تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تھے، خوارج نے شہید کر دیا تھا، تو اس کا دکھ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس دکھ کو شیئر کر رہے تھے۔ اس لیے ذرا رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا کہ تم کیا محسوس کرتے ہو اس جدائی سے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا غم ہے جیسا اس عورت کو ہوگا جس کا بچہ اس کی گود میں ذبح کر دیا گیا ہو، نہ اس کے آنسو تھمتے ہوں نہ غم ہلکا ہوتا ہو۔ یہ کیفیت تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، ان کی تعریف سننے کے بعد۔ اگر دشمنی ہوتی تو وہ اس طرح کی بات کرتے، اگر وہ اسے پسند نہ کرتے ہوتے تو کیا وہ حضرت ضرار کی جو بات تھی اس کے اوپر اس طرح رسپونڈ کرتے؟ تو بہت ناسمجھی کی بات ہے۔ اصل میں یہ ناسمجھی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو اپنی طرح نفس پرست سمجھتے ہیں، کہ ہم جس سے نفرت کرتے ہیں، جس سے ہمارا ذاتی کوئی معاونت وہ ہو جائے، مخالفت ہو جائے، تو پھر ہم اس کے خلاف ہی ہو جاتے ہیں، اس کی بات کسی اور کو مجھے سننا پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پتہ ہے ہمیں ان باتوں سے سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے درمیان آپس میں بڑا گہرا اچھا تعلق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ کے دوران قیصر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے پر قبضہ کرنے کا خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور مجھے اس سے زیادہ مناسب موقع پھر میسر نہیں آئے گا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں مضبوط تھیں شام کے علاقے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں کمزور تھیں۔ اس کا یہ خیال تھا کہ میں حملہ کر دوں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر تو آسانی سے فتح ہو جائے گی، اور کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور علی رضی اللہ عنہ کی لڑائی چل رہی ہے آلریڈی، تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے میرے اس حملے سے، نہ کہ چلے میں نے ان کے دشمن کے ساتھ ان کی مدد کر دی، نا کہ دشمن کو ان کے دبا دیا میں نے، تو اس طرح جو ہے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ علاقے چھین لوں گا مسلمانوں کے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا۔ یہ جب خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو وہ بہت گھبرا گئے، کیونکہ دونوں محاذوں کے اوپر جنگ لڑنا بہت مشکل تھا، دو محاذوں پہ جنگ جاری رکھنا۔ جیسے میں نے کہا کہ ان کی فوج نسبتاً کمزور بھی تھی، ان کے ساتھ اتنے ہواری اس وقت نہیں تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پریشانی کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط نے دور کر دیا۔ اور وہ خط کیا تھا؟ آپ نے قیصر روم کو خط لکھا اور بڑے بڑے شدید الفاظ میں لکھا، اس طرح بادشاہوں کو عموماً مخاطب نہیں کیا جاتا، اور کتاب میں لکھا کہ اشد علی الکفار، کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں کفار کے اوپر بڑے شدید ہیں، بڑے سخت ہیں۔ تو یہ خط اس کی ایک تصویر لگتا ہے اس جملے کی نا، کہ کفار پہ کتنے سخت ہے، اور ایسے موقع پہ کہ جب وہ کوشش کر رہا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کر دے، تو دیکھیں کیا الفاظ استعمال کیے۔
اس خط میں لکھا کیسر روم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے لعنتی انسان، مجھے اپنے اللہ کی قسم ہے، اگر تو اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور اپنے شہروں کی طرف واپس پلٹ نہ گیا تو کان کھول کر سن، پھر میں اور میرے چچا زاد بھائی تیرے خلاف صلح کر لیں گے، پھر تجھے تیرے ملک سے نکال دیں گے اور زمین باوجود وسعت کے تم پر تنگ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، کھلی دھمکی دے دی کہ پھر ہماری جنگ ختم ہو جائے گی، پھر تمہارے خلاف لڑیں گے ہم۔ اور فرمایا، ایک اور روایت میں ہے لکھا کہ اے نصرانی کتے، اگر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تیرا لشکر روانہ ہوا تو سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر کے سپاہی بن کر تیری آنکھیں پھوڑ دینے والا معاویہ ہوگا، یعنی کہ میں ان کے سپاہی بن کے تم سے لڑوں گا۔ تو اس کے بعد اس عیسائی کو جنگ کی ہمت نہیں ہوئی، اس نے لشکر واپس بلا لیا اور نہیں لڑا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے تھے۔ اور دیکھیں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ بیٹا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت سے نفرت نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے ان کو ضائع کر دیا تو آپ اس میں کشت و خون دیکھو گے۔ اس بات کی تفصیل ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو زخمی کر دیا گیا تھا، اسی زخمی حالت میں ان کی شہادت ہو گئی۔ تو اس وقت جنگ جاری تھی معاویہ رضی اللہ عنہ سے، یعنی کہ جنگ لڑی جانی تھی، مخالفت جاری تھی۔ تو اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بعد تم یہ جنگ کو جاری رکھنا، یہ بات نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ان کی امارت سے نفرت نہ کرنا، یعنی ان کی امارت کو ایکسیپٹ کر لینا، یہی بات ہوئی نا۔ اور اگر تم نے ان کو ضائع کر دیا تو آپس میں مسلمانوں کے بہت زیادہ تم خون کو بہتا ہوا دیکھو گے۔ تو ان پر اعتماد بھی کیا کہ سلطنت کو سنبھال لیں گے میرے بعد۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروانے کا سبب بنے گا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کہا ہے، جنتیوں کی جماعت کہا ہے۔ تو ان کے ساتھ بغض رکھنا، اس میں کتنی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غلط کہنا پڑے گا نعوذ باللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، کیونکہ اس حدیث کے اندر یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ منافقین نعوذ باللہ اور مسلمانوں کی جماعت کے درمیان صلح کا سبب بنیں گے، بلکہ کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کا سبب بنیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر اعتماد فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے مسئلے پر ہے، اور اگر وہ خون عثمان کا قصاص لے لیں تو اہل شام میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا سب سے پہلے میں ہوں گا۔ تو ان کے اس قول سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جنگ حکومت کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک دینی مسئلے میں اجتہاد کے فرق کی وجہ سے تھی۔ ورنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کس نے حکومت کرنی ہے، پہلے آپ کے سانس لیں پھر ہم دیکھیں گے آپ نے حکومت کرنی ہے کہ میں نے کرنی ہے۔ نہیں، وہ کہتے پھر میں بیعت کروں گا آپ کی، پھر میں آپ کے پیچھے چلوں گا۔ اور پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لشکر کے مقتول اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے مقتول دونوں جنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں جنگ ہو رہی ہے، مسلمان لڑ رہے ہیں آپس میں اور دونوں طرف جنتی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور یہ قول کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اتنے بڑے صحابی کا جن کو سب مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت بھی مانتے ہیں، اہل تشیع بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چند نالائق ناصبی اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ان کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اجتہادی فرق کی وجہ سے لڑائی تھی، دونوں طرف مسلمان نیک نیتی کے ساتھ دین کی خاطر لڑ رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین سے واپسی پہ فرمایا، امارت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی امارت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خزانہ سمجھو، کیونکہ جس وقت وہ نہ ہوں گے تم سروں کو گردنوں سے اڑتا ہوا دیکھو گے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سبائیوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے خلافت ان کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ دیکھیں، یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں میں صلح نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے جنگ جاری رہے، تو انہوں نے حملہ کر دیا۔ آپ نیزے سے زخمی ہو گئے اور تکلیف میں تھے اور کرا رہے تھے، اور اس وقت فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے ان لوگوں سے بہتر سمجھتا ہوں جو اپنے آپ کو میرا پیروکار کہتے ہیں، انہوں نے میرے قتل کا ارادہ کیا،
میرا خیمہ لوٹا، میرے مال پر قبضہ کیا۔ تو یہ جن لوگوں نے نفرت کی آگ پھیلائی نا صحابہ کرام کے لڑائیوں کو بیس بنا کے مسلمانوں میں آپس میں، سب پرفتن لوگ تھے، فتنے والے لوگ تھے۔ اور دیکھیں انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی حملہ کر دیا تھا، کہیں ان کی صلح کروانے کی وجہ سے لڑائیاں ختم نہ ہو جائیں مسلمانوں کی۔ تو آج بھی ایسے ہی لوگوں نے، انہی کے پیروکاروں نے، انہی تعلیمات کو لیتے ہوئے مسلمانوں کے اندر اختلاف کا اور لڑائیوں کا بازار سرگرم کیا ہوا ہے۔ ابھی تک جو ہم نے باتیں کی ہیں وہ یہ ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جو جنگیں آپس میں ہوئیں، اس کے اندر کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، کوئی نفس پرستی نہیں تھی، بس اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے جو کچھ بھی کیا۔ تو اس لیے ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس میں کوئی سوال ہو تو بھیج سکتے ہیں آپ، باقی تفصیل اس میں کافی طے ہو چکی ہے الحمدللہ، اور ہم نے دیکھ لیا کہ سب آپس میں محبت رکھتے تھے، اور بعد کے لوگوں نے ان کی آپس کی محبتوں کو چھوڑ کے، نظر انداز کر کے، اس کو مختلف رنگ پہنا کے صحابہ کرام کے شانوں میں گستاخی شروع کر دی تھی۔ چھوٹے بچوں کو والدین کے احترام کے بارے میں بتایا گیا اور کہا گیا والدین بڑی قربانی کرتے ہیں ان کے لیے، تو ان کی باتوں میں حکمت بھی ہوتی ہے، تو ان کی باتوں کو برا نہ منایا کریں، ان سے گستاخی نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ نوازیں گے اگر اپنے والدین کے ساتھ وہ اچھا رہیں گے، کیونکہ اس میں قرآن کا حکم بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہے۔ پھر ہم نے گفتگو کے آداب کے بارے میں بتایا، اور اس میں جو ہم پہلے بتا چکے تھے 4، اس کے بعد یہ تھا کہ بلا ضرورت گفتگو نہ کریں، ہر وقت نہ بولتے رہا کریں فضول باتیں، گپ شپ لگانا، بے جا بولنا، مناسب الفاظ میں پرمعنی گفتگو کرنی چاہیے، اور لایانی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، نرمی اور عزت سے بات کرنا چاہیے، دینی معاملات میں حق بات کو واضح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہاں پہ دبنا نہیں چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے تھے گفتگو کرتے وقت۔ سیرت النبی کے اندر جو ہمارے لیے سبق تھے، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بچپن ہی سے جتنی بھی شیطانی قوتیں تھیں، چاہے مشرکین تھے چاہے یہودی تھے، وہ حملہ کرتے رہے تھے، چاہتے تھے کہ ان کو شہید کر دیا جائے تاکہ اسلام نہ پھیلے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے مارنا چاہا، یا موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں تو کمزور تھے، ٹھیک ہے، لیکن کسی کی ہمت نہ ہو پائی، اللہ تعالیٰ نے جب اس کی حفاظت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت تک پہنچے اور اسلام پھیلا دیا انہوں نے۔ ایک بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ کفار کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے اوپر شیطان کا تسلط ہوتا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارک بہت پر نور تھی، وہ بچپن میں بھی ایسے تھے کہ جو ان کو دیکھتا تھا ان کے اوپر پیار کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ تو ایسی حالت میں جب یہودیوں کو اور نجومیوں کو، جو کفار کے تھے، یہ پتہ چلا کہ نبی بننے والے ہیں، یہ دین حق لے کے آنے والے ہیں، تو انہوں نے کسی قسم کا لحاظ نہیں کیا اور ان کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان جتنے مرضی بے ضرر ہو جائیں، کفار ان کے ایمان کے پیچھے ہیں، وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ اپنا ایمان نہ بدل لیں۔ اور یہ قرآن شریف کے اندر ایک آیت بھی اس طرح سے کہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا دین نہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب تک دین ہمارے پاس ہے، کفار ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں اپنے معاملات میں ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے معاملات خود سنبھالنے چاہیے، اور ان کے ایمان کے لیے دعا کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے ان کی کہ وہ ایمان لیں دعوت و تبلیغ کے ذریعے۔ اور دوسری بات کہ کبھی ان معاملات کے اندر اپنے اندر احساس کمتری نہیں آنے دینا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں، ہم تو بہت، اللہ تعالیٰ جو انبیاء علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی بھی حفاظت فرمانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اللہ پہ بھروسہ کر کے کی جو امت ہے اس کے لیے کرے، اور اس میں ہماری اپنی ترقی بخود ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے لیے خیر اور آسانی مانگنی چاہیے، اور آخرت کے لیے جنت بہت بڑی مانگنی چاہیے، یعنی دنیا میں خیر اور آسانی کا حریص ہونا چاہیے، بہت زیادہ دنیا کا حریص ہونا اللہ تعالیٰ غافل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، بس خیر آسانی کی دعا مانگ لیں، جو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے کافی ہے، اس میں سب کچھ آ گیا۔ آپ مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن آخر بہت زیادہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت بڑی جنت دیں، مجھے جنت الفردوس عطا فرمائے، اس کے لیے خوب دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔